آخری مجلس شروع ہے، اور آخری مجلس کے شروع میں آخر والے اختتام پذیر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی جاگتے رہیں میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے آپ کو. پیچھے والوں سے مجھے ذرا سی کہیں شکایت نہ ہو جائے، گفتگو آج آخری ہے، اور زیادہ تر پیچھے والوں کو ہی سمجھانا ہوتا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ وہ پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھ کے اسپیکر کے ذریعے سے سنیں گے اور غور کریں گے. وہ ذرا سے لیٹ ہوتے ہیں، ذرا سے سست ہوتے ہیں سمجھنے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے داد دی، واہ واہ کی، تو ایسا نہ ہو کہ اگلا جملہ ہمارے ذہن سے نکل جائے. تو یہاں پر ریس تو نہیں ہے احد والی کہ کون آگے بڑھ جائے گا. یہاں پر تو ایک معرفت کی دوڑ ہے. تو بس اب آپ ساتھ چلیں جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور اگر آپ ساتھ چلے اور ہم بلند ہوتے چلے تو دیکھتے ہیں کتنی بلندی تک پہنچتے ہیں. اب ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بلندی تک پہنچتے ہیں، کہ جہاں ولایت پر گفتگو ہے اور ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ولایت کیوں ضروری ہے، اور پیغمبر نے اپنی ذات کو میزان کیوں نہ بنایا، حق و باطل کی میزان، ایمان اور نفاق کی میزان پیغمبر نے اپنی ذات کو کیوں نہ بنایا، کہ دیکھو جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، جس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی وہ منافق ہوگا. پیغمبر نے یہ کیوں نہ کہا، اپنے کو میزان نہیں بنایا، بلکہ علی کے متعلق کہا کہ جو شخص علی سے محبت رکھتا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو پیغمبر نے ہر موقع پر ولایت کو معیار بنایا پرکھنے کا، ولایت کو ترازو بنایا پرکھنے کا، کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھنا اپنے گھروں میں دیکھنا، اگر تم اپنے گھروں ہی میں دیکھنا چاہتے ہو، کہ آج جو آیا ہے میری گود میں یہ میرا بچہ. دیکھو گھروں میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو زندگی کی علامت کیا چیز ہے؟ رونا. جب تک روئے گا نہیں تو زندہ نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر روتا نہیں ہے بچہ تو اس کو مارا جاتا ہے، تھپڑ لگائے جاتے ہیں، پٹائی کی جاتی ہے اس کی، تاکہ روئے اور پتہ چلے کہ زندہ ہے. تو یہ بھی اعلان ہے بچے کا آتے ہی کہ میں آیا ہوں ولایت کا اعلان لے کر، کہ مجھے کام وہی کرنا ہے کہ جو کام اللہ چاہتا ہے. تو اگر تم اپنے گھروں میں بھی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو پرکھنا چاہتے ہو، تو یہ سنت صحابہ ہے. سنت صحابہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرکھتے تھے. کہتے ہیں کہ جب علی اور پیغمبر اور تمام عالم اسلام اطلاع دی جبریل نے آ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو بات تحفہ درود و سلام کے یہ اطلاع دیتا ہے کہ مدینے کی سرحد پر کچھ کفار جمع ہو گئے ہیں رومی افواج کے ساتھ مل کر، اور وہ مدینے پر حملہ کیا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوں آپ پہلے پہنچ جائیں اور وہیں پر ان کا سد باب کریں، وہیں پر دفاع کریں. پیغمبر نے فوج جمع کی، وہاں 12,000 کا لشکر تھا، یہاں 2 یا 2,500 کا لشکر پیغمبر لے کے گئے اور جا کے مدینے کی سرحد پر تشریف فرما ہوئے، خیمے لگ گئے. وہ مقام کہ جہاں رومی افواج اور کفار کی فوجیں جمع تھیں وہ کچھ فاصلے پر تھا مقام. پیغمبر نے، اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ اصحاب کا کیا طریقہ تھا اپنے بچوں کو پرکھنے کا. پیغمبر نے وہاں مقام کیا، خیمہ لگایا. پیغمبر نے ایک فوج ترتیب دی اور ایک فوج کا سالار کسی کو بنایا، ایک پہلے صاحب کو بلایا، کہا یہ لشکر تمہارے حوالے، اور دیکھو فلاں جگہ پر اس راستے سے جانا اور وہاں پر وہ کفار کا لشکر موجود ہے، اور دیکھو میں تم سے کہے دیتا ہوں کہ بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا. توجہ ہے آپ کی؟ پیغمبر نے کہا، لشکر ترتیب دیا اور ایک لشکر کا سالار بنایا اور اس سالار سے کہا لشکر لے کے جاؤ اور بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا. لڑنا ضرور، تلوار ضرور چلے، لڑائی ضرور ہو، کشت و خون ضرور ہو. وہ لشکر لے کے چلے اور جب وہاں پہنچے تو سامنے رجس پڑھا گیا. تعارف ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا تعارف، سامنے آمنے لوگ جمع ہوتے تھے، بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ ہیں. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ ہیں، یہ ہمارا شجرہ ہے، ہم یہ ایسے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا نام یہ ہے. اس طرح
رجس خوانی ہوتی تھی پہلے جنگوں میں، اس کو کہتے تھے تعارف کرانا، رجس پڑھنا. یہاں سے وہ سردار لشکر آگے بڑھا مسلمانوں کا، وہاں سے کفار کا سردار آگے آیا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، شناسائی کی بو محسوس کی. انہوں نے کہا تم لڑنے آ گئے ہم سے، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. کل اور پرسوں تک تو ہم اور تم ساتھ ہی تھے، ہماری لڑائی تو تمہارے رسول سے ہے، تم سے کیا جھگڑا کرنا. انہوں نے کہا چلو یہ بات تو تم صحیح کہتے ہو. انہوں نے کہا لشکر والوں سے دیکھو وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، چلو واپس چلتے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ بغیر لڑے واپس نہ آنا، بغیر لڑے واپس نہ آنا. تو تلوار نہیں چلی، تلوار نہیں چلی نا، ان صاحب کی تلوار نہیں چلی. کسی جنگ میں نہیں ملتا کہ تلوار چلی ہو. بھائی آگے بڑھنا ہے مجھے، جب تک آپ مجھے آگے لے کے بڑھیں گے نہیں میں کیسے بڑھوں گا آگے. اب جملہ آ گیا تو عرض کر دوں. ہے توپ کاپی میوزیم ہے ترکی، بہت بڑا میوزیم ہے، وہاں پر تلواریں سجی ہوئی. یہ ان صاحب کی تلوار ہے، یہ فلاں صاحب کی تلوار ہے. تو ایک صاحب گئے کراچی کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک رائٹر ہیں، وہ ناول واول لکھتی ہیں، مشہور ہیں، وہ دیکھ کے آئیں توپ کاپی میوزیم اور وہ تلواریں. تو وہ آ کے اپنے تمام احباب میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ اللہ میں نے دیکھو ان کی تلوار دیکھی، ان کی اور ان کی بھی. کہا میں نے 2 تلواریں دیکھی اور وہ میں نے دیکھی. اللہ اللہ. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ ہم اور آپ میں سے ہی تعلق رکھتے تھے شاید. انہوں نے کہا کہ بھجیا پھر تو وہ تلواریں بالکل چمک رہی ہوں گی. وہ تو ویسے ہی چمک رہی ہوں گی، اس لیے کہ کسی جنگ میں چلی ہی نہیں. تو تلوار بغیر چلائے واپس ہو گئے. پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مسئلہ ہوا. وہ تو کہہ رہا ہم تمہیں جانتے ہیں. پیغمبر نے کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، وہ کہنے لگے میں نے یہ کہا کہ ہم بھی تمہیں جانتے ہیں. پیغمبر نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا؟ دوسرے صاحب سے کہا اچھا تم جاؤ اور دیکھو تم بھی بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا. وہ بھی گئے، وہاں بھی یہ مبارز طلبی ہوئی. وہ ان کو پہچان گئے دونوں ایک دوسرے کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا تمہارا کیا جھگڑا. وہ بھی واپس آ گئے. پیغمبر نے کہا اچھا تم سے نہ کہا تھا میں نے کہ بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا؟ کہاں ہے علی؟ کہاں ہے علی؟ علی آئے. پیغمبر نے کہا جاؤ علی جاؤ اور دیکھو علی بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا. بس یہ سننا تھا کہ علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ دی اور چل پڑے. اب علی نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. علی نے مڑ کے نہیں دیکھا لشکر آ رہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ علی کو معلوم ہے، اس لیے کہ علی کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے علی تم جاؤ اور تلوار چلا کے آؤ. اب لشکر کی مرضی ہے، عادتاً پیچھے آ جائے تو آ جائے، عادتاً آ جائے تو آ جائے. جیسے 2 دن جا رہے تھے عادت پڑ گئی تو پیچھے پیچھے لشکر بھی چلا. اب لشکر کیوں چلا؟ 2 دن لشکر کیوں جا رہا تھا؟ اس کو معلوم تھا جنگ ہونا ہی نہیں ہے، سلامت واپس آ جائیں گے. اب لشکر کو معلوم ہے کہ جنگ تو ہونا ہے، پھر کیوں چلا؟ یہ معلوم ہے کہ علی فتح یاب ہو کے آئے گا. علی تو لاتا ہے جسموں کو، سروں کو لاتا ہے، وہاں کچھ مال غنیمت بھی تو پڑا ہوگا. تو لشکر چلا کہ بھائی یہ مال و اسباب کون سمیٹے گا. سب چلے. کہتے ہیں کہ اب تک 2 دن تک جہاں سے جس راستے سے لشکر جا رہا تھا علی نے وہ راستہ نہیں اپنایا. علی نے بالکل نیا راستہ اپنایا اس مقام تک پہنچنے کا. علی نے نیا راستہ اپنایا وہاں تک جانے کا کہ جہاں فوج تھی. علی کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہمیشہ وہ نیا راستہ ہی اپناتا ہے، چاہے دنیا میں آنا ہو چاہے دنیا سے جانا ہو. نیا راستہ. پیچھے پیچھے لشکر آیا. کہا یا علی یہ وہ راستہ نہیں ہے، آپ بڑے پرخطر راستے سے جا رہے ہیں، آپ بڑے خاردار راستے سے جا رہے ہیں، یہاں تو بڑی بڑی چٹانیں ہیں، یہاں تو بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، ہمارے گھوڑے کیسے بھاگیں گے. علی نے کہا آنا ہو تو آؤ، نہ آنا ہو تو نہ آؤ، مجھے تو جہاں سے جانا ہے میں وہیں سے جاؤں گا. علی تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے. تو اب علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے
جب پڑی ہیں چٹانوں پہ تو ٹاپوں سے چنگاریاں، منہ سے جھاگ بہا، اور تیز دم دوڑتا ہوا گھوڑا صبح سے پہلے پہلے لشکر کے سر پہ پہنچ گئے علی۔ لشکر کو معلوم ہوا کہ صبح صبح ایک جوان آیا ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہاں اطلاع ہوئی 12,000 کے لشکر میں سے 10 پہلوان چن کے بھیجے گئے علی کے مقابلے میں۔ پہلوان سامنے آئے، مبارز طلبی ہوئی، علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں علی۔ سامنے سے پہلوانوں نے نام بتائے، 10 کے 10 ایک ساتھ آگے بڑھے، علی کی تلوار چلی، 9 سر کٹ کے گرے۔ 10 پہلوان چلے، 9 کے سر کٹ کے گرے، ایک کو چھوڑا تاکہ وہ جا کے بتائے کہ لافتہ آ چکا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے کہا اب جو آیا ہے وہ تو جنگ کر کے واپس جائے گا، کشتوں کے پشتے لگا دے گا۔ 12,000 کے لشکر نے مل کے حملہ کیا علی کی طرف۔ ابھی وہ لشکر پہنچا نہیں ہے جو پیچھے جا رہے تھے، آ رہے تھے علی کے، وہ ابھی پہنچا نہیں ہے، علی تنہا ہے۔ 12,000 کفار کا لشکر علی کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے آگے بڑھا۔ علی نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک زنجیر نکالی چھوٹی سی، علی نے زنجیر کو گھمایا، زنجیر بڑھی اور گھمایا اور بڑھی اور گھمایا اور بڑھی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 12,000 کے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ علی نے زنجیر کسی اور لے کے چلے۔ زنجیر میں زنجیر میں 12,000 کو کسا اور لے کے چلے۔ اب جو لے کے چلے تو صبح کی نماز پیغمبر پڑھ رہے تھے۔ اب جو پیغمبر نے آیت پڑھی تو بعد نماز اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ آج وہ آیتیں نہ پڑھی جو روز پڑھتے تھے، کیا کوئی نئی وحی آئی ہے؟ کہا ہاں آئی ہے، آئی ہے۔ کون سی وحی؟ کہا والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا۔ آج جو آیت آئی ہے عجیب شان سے آیت آئی ہے، اور آیت اس طرح آئی کہ مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، مجھے ان کے منہ سے بہتے ہوئے جھاگ کی قسم، مجھے ان کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، مجھے صبح دم ان کے دشمن کے سر پہ پہنچ جانے کی قسم۔ تو کہا یہ کس کی شان میں آیت آئی؟ کہا دیکھو گیا تو علی ہے، لیکن آج شان جو آیت پڑھ رہی ہے وہ علی کی نہیں بلکہ علی کے گھوڑے کی شان میں آیت اتری۔ آج قرآن علی کے گھوڑے کی مدح کر رہا ہے کہ وہ گھوڑا کہ جس پر علی سوار ہو جائے وہ گھوڑا بھی آیتوں کے لائق بن جاتا ہے، وہ گھوڑا بھی وحی الہی کے لائق بن جاتا ہے۔ تو کہا دیکھو اے اصحاب علی لشکر کو لے کے آ رہے ہیں، کہا کہ جاؤ کچھ لوگ تم میں سے جائیں اور جا کے علی کو کہہ دے کہ ہم خود علی کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور دیکھو علی کو پابند کر دینا، علی سے کہہ دینا کہ جیسے ہی مجھے دیکھے تو گھوڑے سے اترے نہیں، جب مجھے دیکھیں تو گھوڑے پہ بیٹھے رہیں، گھوڑے سے اترنا نہیں ہے۔ تو جب علی کو پیغام ملا، پیغمبر تشریف لائے تو علی چونکہ حکم تھا پیغمبر کا تو علی گھوڑے پہ بیٹھے رہے۔ پیغمبر آگے بڑھے، کہا یا علی لجام چھوڑ دو، گھوڑے کی لگام چھوڑ دو۔ علی نے لگام چھوڑی، پیغمبر نے لگام تھامی، پیغمبر لگام پکڑ کے گھوڑے کو لے کے چلے، سواری اور اس پہ سوار، اور لگام پیغمبر کے ہاتھ میں ہے نا، آ رہا ہے نا منظر ذہن میں، ہے نا سنت نبوی کہ جب معصوم آ جائے گھوڑے پر تو پھر اس شان سے لے کے چلو گھوڑے کو کہ جیسے شان پیغمبر ہوتی ہے۔